بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو لیجیے سنیے آج کی کہانی۔ ڈاکٹر فائزہ جب تھکی ہاری نائٹ ڈیوٹی کر کے گھر پہنچیں تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جلد از جلد بستر پر دراز ہو جائیں۔ وہ ابھی سونے جا ہی رہی تھیں کہ ان کے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ بیوی نے جھٹ خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور شکستہ لہجے میں کہا کہ پلیز مجھے سونے دیجیے، میں رات بھر کی جاگی ہوئی ہوں، کیونکہ رات کی ڈیوٹی بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ڈاکٹر کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ شوہر نے کہا کہ بھائی فائزہ، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امی کو ٹھیک ہوئے کوئی 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، مگر تم عیشا کو ان سے ملنے کیوں نہیں دیتی؟ امی عیشا کو ایک نظر دیکھنے کو ترس گئی ہیں۔ ابھی اسے یاد کرتے کرتے ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں، جبکہ عیشا بھی ان کے کمرے کے باہر گھومتی رہتی ہے۔ شاید اسے بھی اپنی دادی کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ فائزہ آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی کہ امی کو کوئی عام بخار نہیں ہے، انہیں وائرل انفیکشن ہوا ہے۔ کیا آپ اخبار اور نیٹ نہیں دیکھتے؟ ہر جگہ اس انفیکشن کا چرچا ہے۔ یہ انفیکشن ایک انسان سے دوسرے انسان تک منتقل ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ بیماری کسی کو لگ جائے تو اس کا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے اور ایسے مریض کو آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتے رہتا ہے۔ ڈاکٹر فائزہ کے شوہر نے زچ ہو کر کہا، ٹھیک ہے، مگر امی تو اب مکمل طور پر صحتیاب ہو چکی ہیں، ان کی رپورٹیں بھی نارمل ہیں، تو اب کاہے کا احتیاط؟ میری رائے ہے کہ اب بچی کو دادی سے دور نہ رکھو۔ اچھا ہے، امی کا وقت بھی ہماری عیشا کے ساتھ گزر جاتا ہے اور وہ پوتی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر فائزہ نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، اب میں اپنی 3 سال کی چھوٹی سی بچی کی زندگی سے محض اس لیے کھیل نہیں سکتی کہ اس کے ساتھ آپ کی امی کا وقت اچھا کٹ جائے۔ میں بہت ہیلتھ کانشیس ہوں اور اپنی بیٹی کی تربیت بھی طبی اور ماڈرن طرز پر کروں گی۔ ڈاکٹر عیشا شہر کی مایہ ناز ڈاکٹر ہیں۔ وہ اپنی ماں کی طرح قابل اور حلقہ احباب میں بہت مشہور ہیں۔ کیوں نہ ہو، وہ آخر ڈاکٹر فائزہ کی بیٹی جو ٹھہری۔ نرس نے آ کر ڈاکٹر عیشا کو بتایا کہ ان کی والدہ نے بیماری کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور وہ ہر وقت بیٹی کے انتظار میں دروازے اور موبائل فون کی طرف اپنی نگاہیں جمائے رکھتی ہیں۔ یہ سن کر عیشا بہت دکھی ہوئی اور دور سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف نظریں مرکوز کرتے ہوئے کہا کہ افسوس، اولاد بھی کیا شے ہوتی ہے۔ والدین اپنا تن من دھن سب ان پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ نرس نے مسکرا کر عیشا سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے میڈم کو کھانا کھلائیں گی تو وہ ضرور کھائیں گی۔ عیشا نے نرس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر میں ان کے قریب نہیں جا سکتی نا، انہیں شدید انفیکشن ہوا ہے۔ مجھے تو ان کے کمرے میں بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھے بھی ان کے جراثیم نہ لگ جائیں۔ ابھی دونوں باتیں کر رہی تھیں کہ اچانک دھڑام سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ عیشا نے کمرے کے باہر آ کر دیکھا تو اس کی ماں، ماضی کی ڈاکٹر فائزہ، زمین پر گری ہوئی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ عیشا نے ماں سے پوچھا کہ وہ اس کے کمرے کے باہر کیا کر رہی تھیں۔
تو وہ بڑے دکھ بھرے لہجے میں بیٹی سے کہنے لگی کہ تمہیں دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں، اس لیے میں خود ہی تم سے ملنے آ گئی۔ عائشہ نے نرس کی مدد سے ماں کو اٹھایا اور کہا کہ ان کی پٹی کر دو، دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے۔ ماں نے ترستے ہوئے اپنی ڈاکٹر بیٹی سے کہا کہ یہ کام تو تم سے بہتر کوئی اور نہیں کر سکتا۔ عائشہ نے ماں سے دور ہوتے ہوئے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ ماما، آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے، اگر میں نے احتیاط نہ کی تو مجھے بھی یہ انفیکشن لگ سکتا ہے۔ آخر کو میری تربیت آپ نے ہی کی ہے، آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو کتنا ہیلتھ کانشیس ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر فائزہ نے بیٹی کی زبانی جو یہ سنا تو ایک دم سکتے میں آ گئیں۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ آپ جو بھی کریں گے اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس سے اچھا کیوں نہ ہم اچھے اعمال کریں اور اس کی جزا پائیں۔ شکریہ۔